پہلے ہم پریکٹس کرتے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اچھا ابھی تک ہم کر رہے تھے زیادہ فعل مضارع کی ہم پریکٹس کر رہے تھے. اب ایسے فعل مضارع زیادہ مشکل لگتا ہے عام طور پہ کیونکہ اس کی بگننگ اور اینڈ دونوں دیکھنے پڑتے ہیں, اور جو فعل ماضی ہے اس میں آپ نے صرف اینڈنگ دیکھنی ہوتی ہے. جیسے شروع کچھ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح ہوا نصرہ ہوتا ہے تو آ کی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ دیکھنی ہے صرف. لیکن مضارع میں جس طرح ہوا ینصر ہوا ہے تو یا وہ چلو ہوا کے لیے تو صرف یا بگننگ ہے, لیکن اگر ہم یا ہما ہے تو یا اور آنی اور یا اور اونا ہوگا. تو آج ہم تھوڑی سی فعل ماضی کی پریکٹس کر لیتے ہیں. میں تھوڑے سے فعل ماضی لکھتی ہوں, اس کا ابھی آپ صرف مجھے فاعل بتائیں گے. فعل ماضی جو ہم نے نصرہ کی گردان کی تھی وہ ہوا نصرہ, ہما نصرہ, ہم نصرو, ہیا نصرت, ہما نصرتا, ہننا نصرنا, انتا نصرتا, انتما نصرتما, انتم نصرتم, انتی نصرتی, انتما نصرتما, انتنا نصرتنا, انا نصرتو, نحنو نصرنا. تو اس میں آپ نے صرف اینڈنگز دیکھنی ہے, اور باقی آپ ہر طرح کے فعل ماضی کی اسی طرح شروع میں وہ لگا کے اس کی گردان بنا سکتے ہیں. اس طرح ہم اس کی ابھی آپ صرف مجھے فائل بتائیں گے, اس کے ساتھ کوئی بھی پروناؤن اٹیچ نہیں ہے. نحنو نحنو, تو یہ سوری فتحنا, تو یہ ہوگا ہوا فتح, ہما فتحا, ہم فتحو, ہیا فتحت, ہما فتحتا, ہننا فتحنا, انتا فتحتا, انتما فتحتما, انتم فتحتم, انتی فتحتی, انتما فتحتما, انتنا فتحتنا, انا فتحتو, نحنو فتحنا. اس طرح کسی بھی فعل ماضی کی پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں. اس کا ہے نحنو, اور یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے بول رہی ہوں تاکہ یاد بھی ہوتا جائے. اس میں فائل کیا ہے؟ ہوا. ہوا, ہوا تقدمہ, ہما تقدمہ, ہم تقدمو, ہیا تقدمت, ہما تقدمتا, ہننا تقدمنا, انتا تقدمتا, انتما تقدمتما, انتم تقدمتم, انتی تقدمتی, انتما تقدمتما, انتنا تقدمتنا, انا تقدمتو, نحنو تقدمنا. اچھا اب دیکھیے اسپیشل فعل ماضی ہے, پھر اس کی اینڈنگ سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. ہوا کانا, ہوا کانا, تو یہ بھی اسی طرح ہی ہوا کانا, ہما کانا, ہم کانو, ہیا کانت, ہما کانتا, ہننا کننا. وہ آگے ہم جب ایڈوانس صرف میں ہننا سے آگے کس طرح بنائیں گے وہ تب ہم کریں گے. اس طرح کے جو اور بھی فعل ماضی آتے ہیں قرآن میں, جس طرح کالا ہے, کالا, کانا, شاء, تاء, اور جا, اس طرح کے یہ اس کی اینڈنگ سے آپ جو اینڈنگ پہ زبر آ رہا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے اور یہ ہوا والی اینڈنگ ہے.
کیونکہ عام طور پہ جو اسم ہوتا ہے، اسم کے لائٹ کے غیر منون ہونے کی، کہ اس پہ تنوین نہ ہو، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اس لیے جب کوئی چیز آپ کو ایسے صرف زبر نظر آ رہا ہے تو اس کا زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ فیل ہوگا، انلیس کوئی اسم کے غیر منون ہونے کی وجہ ہے. تو اس کے یہ خیر ہم آگے ایڈوانس پر ڈسکس کریں گے. لیکن کانا کو دیکھ کے ویسے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کانا ہے تو یہ ہوا ہی ہوگا، اس کے اندر کسی ایک اس کی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اول later. اس کا کیا ہوگا؟ انتم. یہ بھی ہوا تولا سر، وہ بھی ایڈوانس سرف میں کریں گے، لیکن یہ بھی ایڈوانس سرف، یہ جو ورڈ ہے اس میں آئے گا. لیکن اس کی اینڈ میں تم سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کا فائل جو ہے وہ انتم ہے. اور آمنو، آمنو، ہم آمنو. ہم آمنو، وہ آمنا، ہما آمنا، ہم آمنو، ہی آمنت، ہما آمنتا، اینڈ سو آن. ایک اور تھا کہ جس طرح او والی جو اینڈنگ ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا فائل جو ہوتا ہے ہم ہوتا ہے. تو یہ خیر ابھی صرف میں آپ کو ویسے ہی جنرل نالج بتا رہی ہوں، یہ ہم کریں گے ایڈوانس صرف میں. کہ جو او والی اینڈنگ ہوتی ہے نا، جس طرح تولو، تواسو، اہتدو، جو زبر اور واو آتا ہے، جس طرح تولو، جس طرح تواسو بالحق، تواسو بالصبر، وہ او والی اینڈنگ اس کا بھی جو فائل ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھی ہم ہوتا ہے. تو یہ بھی ایڈوانس صرف میں آئے گا کہ وہ او کی آواز کیوں بن جاتی ہے. لیکن او اور او جو ہے نا وہ دونوں ہی ہم ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑے سے وہ کر لیتے ہیں مفعول کے ساتھ. پہلے ایزی والے سے شروع کرتے ہیں. اثرکم، انتم. انتم، انتم اس کا مفعول ہے مفعول ہے جی، مفعول. اور فائل نصرہ، ہاں جی، فائل ہوا. فائل ہوا ہے. یعنی کہ ہمیں اس کا کرنے، اس ایکسرسائز سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فائل یعنی کرنے والا، نصرہ اس نے مدد کی، تو جس نے مدد کی وہ ایک ہے، اور کس مفعول وہ ہے جس کی مدد کی، یعنی تم سب کی مدد کی، اس نے تم سب کی مدد کی. تو فائل اور مفعول کو علیحدہ کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں پتہ چلے کام کیا کس نے اور ہوا کس کے ساتھ. تو پہلے مفعول کو علیحدہ کر دیں تو پھر ہمیں فائل ایزیلی نظر آ جاتا ہے. قاتلونا، مفعول نحنو ہے اور جو فائل ہے وہ ہم ہے، ہم. قاتلو، ٹھیک ہے. اور جو مفعول ہے وہ نحنو ہے نا. تو یہ جو گردان اس کی بنے گی یہ ہے ہوا قاتلا، ہما قاتلا، ہم قاتلو، یہ جو قاتلو ہے، ہیا قاتلت،
ہما قاتلتا ہننا قاتلنا، انتا قاتلتا انتما قاتلتما انتنا قاتلتنا انتی قاتلتی انتما قاتلتما انتنا قاتلتنا انا قاتلتو نحنو قاتلنا. تو وہ خالی اگر نہ ہوگا، اگر یہ واو نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فعل ہے جس کا فاعل نہ ہے، اور قاتلونا کا مطلب ہے کہ نہ علیحدہ ہے، اس کا مفعول ہے، اور قاتلو جو ہے وہ فعل ماضی ہے جس کا فاعل ہم ہے. کفینا کا انتا جو ہے وہ مفعول ہے اور کفینا جو ہے وہ نحو ہے. ہاں جی، مفعول انتا اور کفینا اس کا فاعل نحنو نحنو، کیونکہ نحنو. نا والی اینڈنگ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا. اچھا، اب ایک ذرا مشکل والا کرتے ہیں. علم ہو جو ہے وہ مفعول ہے، ہوا یعنی کہ مفعول ہے، اور علمتمو جو ہے وہ ایکچولی انتم ہے، جو کہ ہو اٹیچ کے ساتھ تمو بن جاتا ہے، انتم تمو بن جاتا ہے. ویری نائس. علمتمو میں نے مشکل کیا تھا لیکن یہ تو آپ کو آتا ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، جس طرح نصر تم ہوتا ہے، تم کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی ہو نہیں لگا سکتے. جس طرح نصر تم ہو نہیں کہہ سکتے، تو اس کو ہو کے ساتھ جوڑنے کے لیے نصر تم ہو کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی ہم تمو دیکھیں گے، تم والی اینڈنگ کا مطلب بھی ہے انتم، اور تمو والی اینڈنگ کا مطلب بھی ہے انتم. اور تمو تب ہوگا جب ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہوگا ہو سے یا ہم سے. تو اس لیے یہ جب ہم تم کے ساتھ واو دیکھیں تو پھر ہم صرف اینڈنگ نہ دیکھیں گے. او ہے تو اس کا اندر وہ فائل ہم ہے. تمو کا مطلب ہوتا ہے تم سب، اور واو جو ہے کیونکہ آگے بھی او کی ساؤنڈ ہے، تو یہ آپ دیکھ کے پھر سمجھ جائیں گے یہ کنیکٹ کرنے کے لیے واو صرف لگایا. جی ہو گیا. پریکٹس کافی ہو گئی ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. پچھلی کلاس میں نے کوئی نا اسپیلنگ مسٹیک کی تھی جو مجھے یاد نہیں آ رہی. جب میں ریکارڈنگ شیئر کروں گی تو پھر مجھے یاد آئے گی. اچھا، آج ہم نے جو ٹاپک کرنا ہے، ہم نے مرکبات ہم کر لیے ہوئے. پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ. اس میں ایک بات میں نے آپ کو شیئر کرنی تھی، وہ ویسے ہی مطلب بلاغہ کی بات ہے کہ جس طرح ہم نے کیا تھا کہ بلاغہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے میننگ ہوتا ہے کسی بات کے، بات کا طریقہ، بات کرنے کا سٹائل، کہ اس طرح سے کیوں کی گئی یا اس طرح بھی کی جا سکتی تھی، تو اس کا فرق کیا ہے. تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم کسی جمع مکسر کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں تو اگر وہ عاقل ہو تو اس کی دو آپشنز ہوتی ہیں. جس طرح آپ کو قرآن میں ملتا ہے، تلکا رسول بھی ملتا ہے، اور اولائی کا رسول بھی ملتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ اس کو تلکا رسول میں آپ نے اس کو واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کیا کیونکہ ہر جمع مکسر کو ہم واحد مؤنث دیکھ سکتے ہیں.
لیکن جو غیر عاقل ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد مؤنث ہوتا ہے. لیکن رسل کیونکہ ظاہر عاقل ہیں, ان کو ہم اس کی اصلی حالت میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے لکھنے کے ٹھیک ہیں. اولئک رسل بھی ٹھیک ہے اور تلک رسل بھی ٹھیک ہے, مطلب گرامیٹکلی دونوں ٹھیک ہے اور دونوں کا مطلب ہے کہ وہ رسول. لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تلکا یوز کیا, ایک جگہ اولئک یوز کیا, تو اس میں کوئی فرق تو ہوگا. تو جہاں پہ واحد مؤنث والا یوز کیا ہوتا ہے, جمع مکسر کو واحد مؤنث استعمال کیا ہوتا ہے, وہاں پہ عام طور پہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور جہاں اولئک یوز کیا ہوا ہے, اس کی ایکچوئل فارم یوز کی ہوئی ہے, وہاں پہ ریلیٹیولی کم لوگوں کی بات ہوتی ہے. یہ باہر ہاں جی. تو یہ بس ویسے ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کری تھی, کیونکہ کل وہ پچھلی کلاس میں نے نہیں کیا تھا کہ ان دونوں میں جو ریٹوریکل مطلب جو اس کی میننگ میں فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ تلکا یعنی جو واحد مؤنث ہے وہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اور جو اگر اس کا اولئک یوز کریں جو اصل اس کا ہے, کیونکہ رسول جو ہے رسول کی جمع ہے, تو یہ جمع اور مذکر ہے, تو وہ لمیٹڈ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, لمیٹڈ رسولوں کی بات ہو رہی ہے. آج ہم نے مرکبات ہمارے ہو گئے ہیں. جملہ ہم نے شروع کرنا ہے. جملہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے حروف العطف کا, وہ ہم آج کریں گے. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جملے کی دنیا میں پہنچ جائیں گے, ہم بڑے ہو جائیں گے. حروف العطف, عطف کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوائن کرنا, جوڑنا. تو عربی میں چند ایسے الفاظ ہیں جو زبان کی مختلف اکائیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اکائی مطلب کہ اسم کو اسم سے جوڑنا ہو, ہاں جی, کسی مرکب کو مرکب سے جوڑنا ہو, جملے کو جملے سے جوڑنا ہو, تو ان کے درمیان حرف عطف آ سکتا ہے. یہ دو یا دو سے زیادہ اسماء کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہوئے اسم کی اعرابی حالت کو آگے منتقل کرتے ہیں. یعنی کہ دو اسم کو جب یہ جوڑتے ہیں تو اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ کیری آن ہوتی ہے آگے. اور اگر عام طور پہ دیکھنے میں یہ مطلب ویزیبل جب ہوتا ہے نا, جب حرف عطف استعمال ہوتا ہے تو اسم پہ ویزیبل ہوتا ہے, یا پھر یہ فعل مضارع پر ویزیبل ہوتا ہے, ویزیبلی نظر آتا ہے. مطلب کیونکہ ہم نے مضارع میں ہم نے کیا ہوا ہے کہ مضارع کی لائٹ اور لائٹسٹ ورژن ہوتی ہے, اور اسم کی رفع نصب جر ورژن ہوتی ہے. اس لیے جب اس کے اوپر حرف عطف آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے. یہ آگے ہم ایگزامپلز میں ہمیں سمجھ آ جائے گی. تو اس طرح اب اردو انگریزی میں تو کاماز بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, یا پنچویشن ہوتی ہے, لیکن عربی میں ہمارے پاس حروف عطف ہوتے ہیں صرف. تو حروف عطف میں عام طور پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف واو ہے, جس کے معنی ہے اور. دیگر حروف عطف کا تعارف بعد میں آئے گا. تو واو جو ہے وہ ایک تو ہم نے حرف جر پڑھا ہے, وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اگلا لفظ جو ہوتا ہے وہ جر ہو جاتا ہے. اور جو حرف عطف والا واو ہوتا ہے وہ پچھلے والے جو لفظ کا جو بھی اعرابی حالت ہوتی ہے اس کو کیری آن کرتا ہے. جس طرح رب السماوات والارض وخالقهما. رب السماوات والارض وخالقهما. اب یہ جو واو ہے,
رب السماواتی، رب السماواتی جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اس لیے السماواتی نصب اور جر، کیونکہ آتی ہے نصب بھی ہو سکتا ہے جر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جر ہے، آسمانوں کا رب، تو اس لیے ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جر ہے۔ اب اس کے بعد آیا واو اور اس کے بعد الارضی۔ اب یہ والا جو واو ہے اس نے الارضی کو جر بنایا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ حرف جر ہے، اس لیے کیونکہ یہ حرف عطف ہے اور پچھلے اسم کا جو اعرابی حالت ہے اس کو کیری آن کر رہا ہے، اور حرف عطف جو ہے وہ صرف اور صرف اعرابی حالت کیری آن کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ نہ جینڈر کیری آن ہوگا نہ آپ کی عدد کیری آن ہوگا، صرف آپ کا اعرابی حالت کیری آن ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے میں کہہ دوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹیاں ہیں، تو بیٹا اور بیٹیاں تو ان میں جینڈر کا بھی فرق ہے اور عدد کا بھی فرق ہے، تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ میچ کریں، لیکن اعرابی حالت میچ کرے گی۔ تو یہ واو جو ہے یہ الارض، اچھا ہاں، جو یہ حرف عطف ہے اور یہ اس کو اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف۔ اب ہم کہیں گے الارض معطوف علی السماواتی، یعنی کہ وہ السماواتی کے اوپر معطوف ہے، یعنی کہ اس واو نے اس کو اس سے کنیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے اس کی حالت جر ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایک واو ہے، لیکن اس واو کے بعد جو اسم ہے وہ رفع ہے، خالقہما، ان دونوں کا رب، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ والا جو واو ہے یہ اس والے واو سے ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ یہ واو جو ہے الارض کو السماوات کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ والا جو واو ہے یہ کسی رفع کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کہ یہ رب کے اوپر معطوف ہے، تو خالقہما معطوف علی رب، کیونکہ ظاہر ہے خالق جو ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، رب بھی ہے اور رب اور خالق، یعنی کہ یہ والا اور جو ہے یہ رب کے ساتھ ہے، اور یہ والا اور جو ہے یہ زمین اور آسمان، ان دونوں کو جوڑ رہا ہے، تو یہ ہم اعرابی حالت سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا چیز کس کے اوپر معطوف ہے، اور یہ ہمیں کامن سینس سے ہی سمجھ آتی ہے۔ یہ بھی آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ حرف عطف واو کے بعد جو کچھ بھی آئے اسے معطوف علی کہتے ہیں۔ کچھ فعل ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ حرف ہمیشہ آتے ہیں، جس طرح معطوف کے ساتھ یہ مطلب کہ کچھ روٹ لیٹرز کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ معطوف خود وہ نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اسم ہے، لیکن اس کے ساتھ جب بھی کوئی اس کو ہم نے جوڑنا ہے کسی کے ساتھ بھی تو اللہ کا ورڈ ضرور آئے گا، جس طرح انگلش میں بھی ہوتا ہے کہ I went to the market, I went to school، تو went کے ساتھ ہمیشہ to آئے گا۔ اس طرح عربی میں بھی کچھ لفظوں کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرف آتا ہے، تو معطوف کے ساتھ ہمیشہ اعلیٰ آتا ہے، معطوف اعلیٰ جس کے ساتھ بھی وہ جوڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں۔ اس خالی جگہ میں وہ لفظ لکھا جائے گا جو حرف سے پہلے آئے گا۔ اس مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ و رسول، تو اس کو جب ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے تو ہم اس کو کتابوں میں بھی ہمیں ملے گا الواو حرف عطف، یہ جو واو ہے حرف عطف ہے، الرسول معطوف علی، اچھا اللہ جو لفظ اللہ ہوتا ہے اس کو عام طور پہ لفظ الجلالہ کہتے ہیں گرامر میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے کہ ہم کہیں اللہ رفع ہے یا اللہ جر ہے، تو وہ کہیں گے معطوف علی لفظ الجلالہ۔ گرامر کا مطالعہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کی جگہ ہم احتراماً لفظ الجلالہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ کا نام یا لفظی ترجمہ عالی شان ذات کا نام۔ اب جس طرح یہ والی آیت ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، تو ہم یہ کہیں گے المسلماتی معطوف علی المسلمین،
والمؤمناتی والمؤمنین معطوف علی المسلمین والمؤمنات معطوف علی، مطلب یہ اس طرح سے، یا بہت سارے واو لگے ہوئے ہیں، تو ہم ان سب کو اس طرح سے بولیں گے کہ المؤمنات معطوف علی المؤمنین والقانتات معطوف علی قانتین، بلکہ یہ سارے کے سارے مسلمینہ پر معطوف ہے. مسلمینہ جار ہے، مسلمینہ نصب ہے انا کی وجہ سے، تو آگے سارے کے سارے جو ہیں یہ سب نصب ہیں. والمؤمنات معطوف علی المسلمین والقانتین معطوف علی المسلمین والصادقین معطوف علی المسلمین. یہ واو جب تک چلتا رہے گا یہ سارے اس مسلمینہ کے اوپر معطوف ہیں. غور کیجئے کہ کس طرح انا کا اثر حرف عطف کے استعمال سے کئی الفاظ تک منتقل ہوا ہے. حرف عطف واو نے کئی اسماء کو آپس میں جوڑ رکھا ہے اور ان سب کی اعرابی حالت ایک ہے. اب ایک ایگزامپل اس کا کرتے ہیں فعل مضارع کا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ویزیبل جو ہے آپ کو مضارع اور اسم میں نظر آئے گا. اب ہم نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ فعل مضارع کے جو لائٹ حرف ہیں ان، لن، لکئی، اذن، حتی، تو لکئی جو ہوتا ہے وہ اصل میں 3 حروف ہیں. لکئی لی بھی ہو سکتا ہے، لی بھی ہو سکتا ہے، اور کئی بھی ہو سکتا ہے، اور لکئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی خالی لی بھی ایک لائٹ حرف ہے. اب لی جو ہے وہ لائٹ حرف بھی ہے، لائٹسٹ بھی ہے، تو وہ ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے جو جس طرح اگر لی یغفرہ ہے، اب لی کے ساتھ یغفرہ ہے، عام طور پہ اگر یہ نارمل حالت ہوتی اس فعل مضارع کی تو وہ یغفرو ہوتا. لی لگ گیا ہے، لائٹ ہو گیا ہے، تو وہ یغفرہ ہو گیا. اگر لائٹسٹ ہوتا تو یغفر ہوتا. یہ ہم نے کیا تھا جب ہم نے لائٹسٹ حرف کیے تھے، کہ جب لائٹ ہوتا ہے تو وہ اینڈ والا جو پیش ہوتا ہے وہ زبر ہو جاتا ہے، اور جب لائٹسٹ ہو جاتا ہے تو وہ سکون ہو جاتا ہے. اور جو اونا اینا والے ہوتے ہیں اس میں صرف نون ہٹ جاتا ہے. لائٹ اور لائٹسٹ وہ دیکھنے میں سیم ہوتا ہے. جس طرح لی اگر یغفرونا ہے تو لی لگ جائے گا تو وہ یغفرو ہو جائے گا. لائٹسٹ بھی یغفرو، لائٹ بھی یغفرو. اب یہاں پہ جو ہے یہ اس لی کی وجہ سے یغفرو یغفرہ ہو گیا، یعنی کہ یہ جو فعل مضارع ہے یہ اس وقت لائٹ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَيُتِمَّ، یہ واو کے ساتھ آگے ایک فعل مضارع ہے یتمہ جو کہ لائٹ ہے. اب اس کے ساتھ تو کوئی لائٹ حرف نہیں جڑا ہوا، لیکن یہ لائٹ ہے، یتمو کی بجائے یتمہ ہے. تو یہ لائٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پیچھے کسی فعل مضارع کے اوپر معطوف ہے جس کے ساتھ لائٹ حرف لگا ہوا ہے. وَيُتِمَّ، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں یہدیہ کا. تو یہدیہ جو ہے یہ بھی ہم ایڈوانس صرف میں کریں گے. یہدی کا جو لائٹ ورژن ہے وہ یہدیہ ہے. تو اینڈنگ میں زبر سے خیر ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یہ لائٹ ہے. اس کے بعد پھر آگے ایک فعل مضارع آتا ہے ینصرہ. ہم نے پڑھا تھا ینصرو ہوا ینصرو، تو یہ ینصرہ لکھا ہوا ہے، یہ لائٹ ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی لائٹ حرف نہیں ہے، واو ہے. تو یہ واو جو ہے یہ اس کو جوڑ رہا ہے اسی یغفرہ کے ساتھ. یہ بھی اس پر معطوف ہے، یہ بھی اس پر معطوف ہے، اور یہ بھی اس پر معطوف ہے. اور اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ وہ معاف کرے، لیغفرہ. اور جب ہم اس کو پڑھیں وَيُتِمُّ، یعنی کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا، مکمل کرنا. وَيُتِمُّ، تاکہ وہ
مکمل کرے ویہدیہ تاکہ وہ ہدایت دے، وینصرہ تاکہ وہ مدد کرے. تو جب بھی ہم یہ واو پڑھیں تو ہم یہ والا جو لی ہے اس کا افیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں اس کو پڑھتے ہوئے کہ یہ اس سے علیحدہ نہیں ہے. لی یغفرہ کے ساتھ یہ مکمل کرنا بھی جڑا ہوا ہے اور یہ بھی جڑا ہوا ہے اور یہ بھی جڑا ہوا ہے. تو ہم اس کو ایسے جب ہم ترجمہ اس کا پڑھ رہے ہو یا اس کو ریڈ کر رہے ہوں تو ہم اس کا افیکٹ کو اپنے دماغ میں سوچیں. اگر تو یہ معطوف نہ ہو اس پہ یا کسی اور چیز پہ ہو تو پھر ہمیں اس کا افیکٹ سوچنا پڑے گا. مطلب کہ یہ مکمل کرنا اور ہدایت دینا اور مدد کرنا علیحدہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ لی کے ساتھ، کہ تاکہ وہ معاف کرے، تاکہ وہ مکمل کرے، تاکہ وہ ہدایت دے، تاکہ وہ مدد کرے. حالانکہ یہ تاکہ ہر جگہ نہیں لگا ہوا ساتھ، لیکن واؤ کی وجہ سے اس کا افیکٹ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. تو اگر یہ لی جو ہے اگر کسی فعل ماضی کے ساتھ لگا ہوتا تو فعل ماضی پہ یہ اس کا افیکٹ نظر نہیں آتا. فعل ماضی جو ہے لائٹس نہیں ہوتا، لائٹس صرف مضارع ہوتا ہے، اور جو آپ کا اسم ہے اس کی بھی اعرابی حالتیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں عام طور پہ. تو اس لیے یہ جو افیکٹ ہوتا ہے عطف کا وہ صرف آپ کو اسم میں نظر آتا ہے یا فعل مضارع میں نظر آتا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو کنفیوز آپ لوگوں نے نہیں ہونا، کیوں یہ میں انگریزی میں لائٹس اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب ہم اسم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں، یا چلے فعل مضارع ہی میں لکھ دیتی ہوں، تو کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنے میں سیم ہے. اب اسم میں جب ہم اونا اور اینا کہتے ہیں تو وہ فرق ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں بھی ہم اینڈ میں اونا یا تنصرینا اینا آتا ہے، وہ فرق ہے. اسم کا اونا اینا فرق ہے، مضارع کا اونا اینا فرق ہے. اب اسم میں بھی میں نے آپ کو لائٹ ہیوی کرایا تھا منون اور غیر منون کو، وہ تو خیر ہم اب سمجھ گئے ہوئے ہیں، منون اور غیر منون ہی اس کو بولتے ہیں، اس لیے وہ اس میں تو کنفیوژن ہمیں انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن اگر میں اس کو کہوں لائٹ تو یہ لائٹ اور ہے، اور اگر میں فعل مضارع کو کہوں لائٹ تو یہ لائٹ اور لائٹسٹ اور ہے. اور یہ میں لائٹ اور لائٹسٹ کیوں کہتی ہوں، کیونکہ لائٹ اور لائٹسٹ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ عربی میں جو فعل مضارع نارمل لائٹ اور لائٹسٹ ہے نا، اس کو کہتے ہیں رفع، نصب اور جزم. ہم نے لائٹ اور لائٹسٹ کو اخف اور وہ کہا تھا، وہ عام طور پہ آپ کو اردو کی کتابوں پہ ملے گا، لیکن ان کا جو عربی میں عام طور پہ یوز ہوتی ہیں جو لیبلنگ آپ کو نیٹ پہ بھی ملے گی اور کئی کتابوں میں ملے گی، لائٹ کو وہ نصب کہتے ہیں اور لائٹسٹ کو وہ جزم کہتے ہیں. تو مرفوع ہوگا نارمل فعل مضارع اور منصوب ہوگا لائٹ فعل مضارع اور مجزوم ہوگا لائٹسٹ فعل مضارع. اور اسم میں رفع، نصب، جر وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. تو یہ کنفیوژن نہ ہو اس لیے ہم نے شروع میں لائٹسٹ کا ہے، کیونکہ اب میں کہوں کہ یہ اسم رفع ہے اور یہ فعل مضارع رفع ہے تو یہ دونوں بالکل فرق چیزیں ہیں. تو اس میں ہم نے کنفیوز نہیں ہونا. جب ہم اسم کی بات کر رہے ہیں تو اسم کی جتنی بھی وہ ساری ٹرمز ہیں وہ اسم صرف اور صرف اسم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جب ہم فعل کی بات کر رہے ہیں اور فعل کو میں رفع یا نصب کہوں گی یا فعل میں ہم اونا اینا یوز کریں گے تو وہ بالکل ایک علیحدہ دنیا اور اسم کی ایک علیحدہ دنیا. تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ایک سیکنڈ، مجھے نیچے کون بلا رہا ہے.
اچھا سوری. اب ہمارا اسی طرح آگے ابھی ایک اور ایگزامپل ہے حرف عطف کا. ابو محمد و محمود و احمد و فاطمہ و موسیٰ و زکریا. تو غور کیجئے کہ کس طرح حرف عطف واو کے استعمال سے کئی اسماء بطور مضاف الیہ ایک مضاف سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی ابو محمد، محمد کا باپ، اور یہ محمد کیوں ہے؟ یہ جار اس لیے کیونکہ مضاف الیہ ہے. اور محمود کا باپ اور احمد کا باپ. اب احمدہ اور فاطمہ تا ہے دونوں کیونکہ یہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں. و موسیٰ و زکریا، موسیٰ اور زکریا جو ہیں یہ دونوں مبنی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جار ہیں کیونکہ یہ معطوف ہیں محمد پر. محمد اور محمد محمدن ہے، اس لیے مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر آئے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جار ہے. اس کی ہم اب یہ مشق بھی کر لیتے ہیں کہ ذیل میں نمایاں کیے گئے الفاظ کی اعرابی حالت بتائیں. یہ جو ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ان کی اعرابی حالت ہم حرف عطف سے ہمیں سمجھ آ جائے گی. یہاں سے شروع کرتے ہیں. الحسنى و زیادتن. اب یہ وا زیادتن ہے، زیادتن رفع ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس سے پیچھے جو الحسنى ہے وہ یہ بھی رفع ہے، وہ بھی رفع ہے. السماواتی والارض، یہ نصب ہے، نصب ہے کیونکہ اردہ نصب ہے. السماواتی والارضی تو پھر یہ جار ہے کیونکہ السماواتی جر بھی ہو سکتا ہے اور نصب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اردہ اور اردی سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ نصب ہوگا یا جر. ہدم و نور، رفع، یہ رفع ہے. ہوا والذین، الذین جو ہے یہ مبنی ہے، رفع نصب جر میں دیکھنے میں جی، اور ہوا جو ہے وہ رفع ہے، انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، اس لیے یہ بھی رفع ہے. رحمتم و بشرا، بشرا جو ہے نصب. موسیٰ و اخاہ، یہ ہم نے کیے تھے اسماء الخمسہ جب ہم نے کیے تھے. اخو، اخا، اخی، جو خاص ایسے لفظ ہوتے ہیں جو بجائے اینڈ پہ اس کے زیر زبر پیش کے وہ پورے ایک لیٹر کے ساتھ اپنی اعرابی حالت شو کرتے ہیں. اخو، اخا، اخی یعنی کہ بھائی کو کہتے ہیں نا، تو یہ اخا ہے اس لیے یہ نصب ہے. موسیٰ اور اس کا بھائی، تو موسیٰ جو ہے کیونکہ اخا نصب ہے تو موسیٰ بھی اس کی بھی اعرابی حالت نصب ہے. ہدم والذین، الذین نصب ہے کیونکہ ہودن نصب ہے. خیرم و ابکا، ابکا جو ہے مبنی ہے لیکن خیرن رفع، رفع ہے، یہ بھی رفع. یہ تو ہمارا حرف عطف ختم ہو گیا، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم نے کرنا ہے جملہ. اب جملہ سٹارٹ کرنے کے لیے ہم ذرا فریش مائنڈ سے انشاءاللہ تعالی کریں گے. اس میں صرف ایک چھوٹی سی میں انٹرو دے دیتی ہوں کہ یہ ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ. تو جملہ جو ہوتا ہے نا، دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. میاں اور جملہ فعلیہ. جملہ میں آئین نہیں آتا، لام کے بعد ڈائریکٹ ہاں آئے گا. میاں اور فعلی. یہ دو طرح کے ہیں،
جملے عربی میں پہلے ہم جملہ اسمیہ سے شروع کریں گے. اب ہر جملے کی تقریباً مطلب ان دونوں کے اندر مختلف پارٹس ہوتے ہیں, دونوں میں اسم بھی, اور ایک جملہ اسمیہ کے اندر فعل بھی ہو سکتا ہے, ایک جملہ فعلیہ کے اندر اسم بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ کہ اس کو کمانڈ کیا کر رہا ہے, مطلب بیسکلی شروع یہ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے, اور اگر ایک فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے. اور اس کے پارٹس ہم اسمیہ دیکھ لیتے ہیں, جملہ فعلیہ ہم بعد میں کریں گے, ہم اگلی کلاس میں اسمیہ کریں گے. تو بیسکلی اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو اے, بی اور سی کہیں تو اس میں 3 پارٹس ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 اے ہوں, اور مطلب کہ ایک سے زیادہ اے ہو, ایک سے زیادہ بی ہو, ایک سے زیادہ سی ہو. ایسے بھی ہو سکتا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بی ہو ہی نہ, اے ہو اور بی ہو, یا خالی اے بی ہو, یا خالی اے سی ہو. ایسے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اے کا ہونا ضروری ہے. اے ہمیشہ ہوگا. ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے بی اور سی میں سے ایک مسنگ ہو. اب اے, بی اور سی کیا ہے؟ ہمارا جو اے ہے وہ مبتدا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم مبتدا. جو ہمارا بی ہے وہ ہے ہماری خبر, اور جو سی ہے وہ ہے متعلق بالخبر. متعلق بالخبر, یہ ہمارا اے ہے, یہ بی ہے, یہ سی ہے. یعنی کہ ایک جملہ اسمیہ میں مبتدا کا ہونا ضروری ہے, اور خبر اور متعلق بالخبر, ایک سے زیادہ مبتدا بھی ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ خبر بھی ہو سکتی ہے, ایک سے زیادہ متعلق بالخبر بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبر ہو ہی نہ اور متعلق بالخبر ہو, اور ایسے ہو سکتا ہے کہ صرف خبر ہو اور متعلق بالخبر نہ ہو. تو میرا خیال ہے ادھر ختم کر دیتے ہیں. جملہ کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم اگلی دفعہ ہی کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.